بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع قرآن کریم ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سمجھیں بھی کہ ہم کن باتوں کے ماننے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ان باتوں سے ہمارا ذہنی، دلی، دماغی، جذباتی، عقلی تعلق کیسا ہے۔ اکثر و بیشتر مذاہب، دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی دینی کتاب ہوتی ہے جس کو وہ اپنی تعلیمات، اپنی ٹیچنگز کا سورس بتاتے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیوائن بک ہے جو ریویلیشنز پر بیسڈ ہے۔ تو آئیے ہم آج قرآن کریم کو اسی انداز سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چونکہ چھوٹی سی گفتگو ہے اور لمیٹڈ وقت میں ہے، اس لیے ہم اس کو ایک بہت ہی کمپیریٹیو شکل نہیں دے سکیں گے جو ہم دینا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ضروری بات ہے ہمارے سامنے ایک بار قرآن کریم کے بارے میں آ جائیں تاکہ ہم ان کو دیکھ لیں اور ان کی روشنی میں ہم اپنا نیا رشتہ قرآن کریم سے شروع کریں۔ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بہت بڑے شرف اور عزت کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کا ہر لفظ اور ایک لفظ ایک ورڈ جو بنتا ہے جن لیٹرز سے، جن کو ہم کہتے ہیں حروف، ہر حرف اور اس حرف کے حرکات، زبر، زیر، پیش جو اس ورڈ پر ہوتا ہے، ان سبوں میں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی، قرآن کریم کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، اس کا ہر حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ مکمل طور پر اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنے طور پر کہیں سے کوئی شامل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے ذریعہ لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا۔ لوح محفوظ وہ ٹیبلٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی باتوں کی تشریح کر دی ہے اور لکھ دیا ہے ان کو۔ وہ سب سے زیادہ بڑی جگہ محفوظ یہ کتاب تھی۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 7ویں آسمان پر جس مہینے میں نازل کی فرمایا، وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یعنی مہینوں میں سب سے زیادہ مکرم۔ جو فرشتے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں لے کر آئے، وہ فرشتوں میں سب سے مکرم اور معظم ہیں، جبرائیل علیہ السلام۔ جس شخص پر آپ کا یہ کلام نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان، سید البشر ہیں۔ اس طریقے سے یہ کلام جو ہے، یہ اپنے اندر بالکل ہی ایک الگ سی جدا ایک بڑائی، اس کے اندر عظمت شروع سے لے کر آخر تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل رکھا ہے، یہ مہربانی رکھی ہے، یہ اس میں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اثر رکھا ہے کہ اس کے ہر لفظ میں اثر بھی ہے، اس کے ہر لفظ میں بلکہ ہر حرف کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، اگر ہم شروع کی اور سامنے کی باتوں کو دیکھنا چاہیں، جن باتوں سے ہمارا دل بھی مطمئن ہو سکتا ہے، اور ہم دوسرے مذاہب کے لوگ جو قرآن کریم پر اور اسلام پر تنقید کرتے ہیں، ان سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو وہی کتاب ہے جو آج بھی وہی کتاب ہے جو 1400 سال سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تلاوت کرتے تھے، جس وقت انہوں نے جو کلام، جو قرآن کریم، جو کتاب مقدس انہوں نے انسانیت کو دی تھی، یہ وہی کلام ہے۔ اس میں ذرہ برابر کہیں پر سے زیر و زبر کا فرق نہیں ہوا ہے۔ بہت آسان ہے اس بات کو چیک کرنا۔ آپ آج قرآن کریم کی آج کے لیے بھی اگر آپ اطمینان کرنا چاہیں تو آپ دنیا کے کسی گوشے سے قرآن کریم کی کوئی ایک مسودہ لے لیں
اور آپ اس کو اپنے قرآن کریم سے آپ اس کو کمپیئر کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو الحمد شریف سے شروع ہوتا ہے اور والناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف وہی ہے، اس میں کہیں پر کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ آپ آج ہم لوگ 21ویں صدی میں ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم پلٹ کر چلے جائیں اور پچھلی زمانے میں میں آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے کی اگر کوئی چیز اس سے قریب کی کوئی چیز اگر موجود ہے اپنی شکل میں، تو ہم اس کو لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو اس وقت پڑھا جاتا تھا، وہی قرآن کریم آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ آپ دوسرے مذاہبی کتابوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس وقت یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی کتابوں کی پر تنقید کریں، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خود ان کتابوں کے ماننے والے، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو جو توریت کا اور ان کتابوں پر بیسڈ ہے، جس کو جیوس مانتے ہیں، یا اور کوئی کتاب ہو، وہ لوگ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں واحد یہ اس کتاب کے ماننے والے اپنے عقیدے کے مطابق ہی کہتے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب اسی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ باقی جتنے مذہب کی دوسرے مذاہب کی جتنی کتابیں ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں وہ کہ ان کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، گرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ لکھ رہے تھے تو ان کی مدد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن کو وہ اپنے مذہب میں جو بھی نام دینا چاہیں، ان کے ذریعہ مدد کی جا رہی تھی۔ آپ ایک چیز اور بھی غور کر سکتے ہیں اس قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں، کہ آپ اگر کسی شخص سے کہیں، کسی مذہب کے ماننے والے سے، تھوڑی دیر کے لیے مثال کے لے لیجئے، اگر آپ ایک کرسچن سے کہیں، ایک عیسائی سے کہیں کہ تم اپنی کتاب مقدس سے کچھ پڑھ کر ہم کو سناؤ، تو وہ آپ کو بتائے گا، جو پڑھے گا کہ لو از گاڈ یا اس قسم کی کچھ اور بات جو بتائے گا آپ کو، وہ آپ کو انگریزی زبان میں بتائے گا۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم انگریزی زبان میں تم بائبل کو تم بتا رہے ہو مجھے، حالانکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام انگریزی نہیں بولتے تھے، تو ان کے بہت بعد کی زبان ہے یہ، اور ان کے زمانے میں جو زبان تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارمیک لینگویج تھی، وہ اس زبان میں تم کو سناؤ۔ اکثر و بیشتر آپ وہ کہیں کہ اس زبان سے وہ واقف نہیں ہیں، اور اس زبان میں جو کتاب جو آیات ان کے ہاں جو ورسز ہیں، وہ اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ترجمے کو لیٹن میں ترجمہ ہوا، لیٹن سے دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا، ہوتے آج کے زمانے میں انگریزی تک بات آئی، وہ انگریزی میں بائبل کی ٹیچنگ سے واقف ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں جو اصل ہوتا ہے، جو اوریجنل ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک اس کا جزو ہے جو آدمی لوز کر جاتا ہے۔ ٹرانسلیشن کین نیور بی ایکول ٹو دا اوریجنل۔ تو وہ ایک چیز جو ہے، وہ کسی اندر سے اگر کمزوری ہے، قرآن اس سے پاک ہے۔ آپ کسی مسلمان سے کہیں، کسی سے کہیں، وہ آپ کو انگریزی میں پڑھ کر سنائے گا۔ آپ کسی جیو سے کہیں، وہ انگریزی میں پڑھ کر سنائے گا۔ آپ کسی مسلمان سے کہیں تم اپنی کتاب مقدس سے کوئی چیز کو پڑھ کر سناؤ، وہ آپ کو عربی میں سنائے گا، عربی میں تلاوت کر کے وہ بتائے گا وہ آپ کو۔ یہ زبان عربی جو زبان سے جو لوگ واقف ہیں، زبان کے سائنس سے جو واقف ہیں، جو لنگوسٹکس سے واقف ہیں، وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ زبان کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے جو ہو کر رہتی ہے، اس کو کوئی کرتا نہیں ہے، وقت کے ساتھ یہ چیز ہو جاتی ہے، زبان بدلتی جاتی ہے۔ زبان جو آپ آج سے اگر 400 سال 500 سال پیچھے کی انگریزی زبان آپ نکال کر دیکھیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ انگریزی زبان جو ہے اب آپ نہیں سمجھ پائیں گے، اس کو بدل گئی ہے زبان۔ لیکن عربی زبان آج بھی وہی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ جو زبان آپ بول رہے ہیں آج عرب دنیا میں، یہ وہی زبان ہے جو قرآن کریم کی زبان ہے۔ آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، تو الحمد کا کوئی آج کا عربی جاننے والا بھی کہے گا کہ وہ ساری تعریف کا مطلب وہ خصوصی تعریف، حمد تعریف ہوتی ہے، اس کو جو ایک زور دینے کے لیے اس پر ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن کریم آج بھی اسی زبان میں، جس زبان میں یہ ریویل کی گئی تھی، اسی زبان میں پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے،
وہی زبان آج اس قرآن کریم کا اعجاز ہے یہ کہ قرآن کریم کی برکت سے عربی زبان آج زندہ ہے، اسی شکل و صورت میں زندہ ہے کہ آج کسی عرب کے سامنے آپ قرآن کریم پڑھیے، اس کو یہ مشکل نہیں ہوگی کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی زبان ہے، یہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، زبان تو بدل جاتی ہے، یہ بدل گئی ہوگی۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں کہ قرآن کریم سے تمہارا کیا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان انشاءاللہ تعالی جو نماز پڑھتا ہے، نماز میں جو قرآن کریم پڑھنا ہے اس کو، وہ قرآن کریم عربی ہی میں پڑھے گا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر ترجمہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ گویا یہ بات ہے کہ آج قرآن کریم جو جتنے لوگ مسلمان ہیں آج پوری دنیا میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان سبوں کے سینے میں قرآن کریم کا تھوڑا حصہ واقع ہے، موجود ہے، جس کو وہ اپنے قرآن میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم جو اصل ہے، عربی ہے، جو اصل ٹیکسٹ ہے، اس سے مسلمانوں کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ دوسرے مذاہب کی کتابوں سے آپ کے ماننے والوں سے پوچھیں، ان کے ہاں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو کہ آپ قرآن کریم کا اعجاز آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کو ریٹن فارم میں بھی محفوظ رکھا گیا ہے، اورل فارم میں بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ آج آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں آپ کو ملے گی اس وقت ایک زمانے میں، اور جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی تعداد کروڑوں سے زیادہ ہے، جنہوں نے جو قرآن کریم کے حافظ رہے ہیں، جن کو پورا قرآن کریم یاد ہے۔ یہ شرف صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ آپ کو بائبل کے حافظ نہیں ملیں گے، آپ کو توریت کے حافظ نہیں ملیں گے، آپ کو دوسری کتابوں کی جو دینی کتابیں ہیں اس کے حافظ نہیں ملیں گے۔ اوریجنل زبان میں زیر و زبر کے فرق کے بغیر قرآن کریم کے حافظ آپ کو لاکھوں ملیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی زبان بھی عربی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم 700-800 صفحات کی کتاب ہے، جس کو لوگ زبانی جن لوگوں کو یاد ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو اور آپ کو شروع سے لے کر آپ کو آخر تک قرآن کریم سنا دے آپ کو، اور وہ عربی زبان نہیں جانتا ہو۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، میں نے قرآن کریم کو نازل کیا ہوں، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اس حفاظت کی ایک کھلی جو چیز نظر آ رہی ہے سامنے میں، وہ یہ ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ قرآن کریم میں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کلام کو کوئی نہیں بدل سکے گا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال آپ رمضان شریف میں دیکھیں کہ رمضان شریف میں ہر چھوٹی مسجد میں، ہر بڑی مسجد میں تراویح ہوتی ہے۔ مسجدوں میں جگہ نہیں رہتی ہے، گھروں میں تراویح ہوتی ہے۔ میرے اس گھر میں جہاں میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہاں بھی رمضان شریف میں تراویح ہوتی ہے۔ تو اب یہ تراویح میں ایک حافظ کھڑا ہوتا ہے آگے، اور اس کے پیچھے بھی حافظ ہوتے ہیں، وہ کئی حافظ ہوتے ہیں، اور وہ حافظ شروع سے لے کر پورے رمضان شریف میں آخر تک قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ یہ پبلکلی پڑھی جاتی ہے، ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ رمضان شریف میں ہر مسجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، اور جو قرآن کریم کو جو پڑھنے والا ہے وہ حافظ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی حافظ ہوتے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ اسے کہاں پر غلطی ہو سکتی ہے۔ کہیں غلطی ہو جاتی ہے اگر، اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ قرآن کریم کو کوئی غلط پڑھ کے رمضان شریف کی تراویح میں گزر جائے۔ تو اب اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم صحیح طریقے سے میں ہے، ایک ہی قرآن کریم ہے جو پوری دنیا میں ہے، اور وہ اس قرآن کریم کو لوگ صحیح طریقے سے یاد رکھتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کے یاد کر لینے کے بعد اس میں کوئی غلطی نہیں ہو گئی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں نماز میں تراویح میں یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی اس کو پڑھنے والے وہی ہیں۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ویڈیو کا وقت کا خیال کرتے ہوئے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ سامنے کی سطحی باتیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو بھی ہم جس کے سامنے لا سکتے ہیں، تاکہ ہم یہ اطمینان ہم کو حاصل ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی غیر معمولی طور پر حفاظت کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ تو اس کی سطحی ہے، اس کی الفاظ کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کے قرأت کی کیسے پڑھی گیا تھی یہ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کی حفاظت کی گئی، وہ محفوظ ہے۔ قرأت کے ڈیفرنٹ اسکولز ہیں،
جہاں وہ طریقے جن طریقوں میں اس زمانے میں پڑھا گیا تھا وہ محفوظ ہے، اور قرآن کریم کے جو معنی اور مطلب ہے وہ محفوظ ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بعد بھی قرآن کریم کی دوسری سطح ہے اور تیسری سطح ہے اور چوتھی سطح ہے، جس میں کہ ہم اونچائی پر بلندی پر چلے جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، زندگی کا مقصد سمجھاتی ہے، نیکیوں کی طرف ہم کو آتی ہے، برائی سے ہمارے اندر نفرت پیدا کرتی ہے، ہم کو ایک بہترین انسان بننے کی ہمارے لیے ہم کو وہ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ تو اب ہم اس وقت یہ کریں کہ ہم اپنے طور پر یہ عہد کر لیں کہ ہم قرآن کریم سے جتنا پہلے سے تعلق ہے اس سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کریں گے، اس کی تلاوت بھی کریں گے، اس کے معنی مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، اور اس کی انشاءاللہ دعوت بھی دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔